آپ کو بریفنگ دینے، آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ میں پڑھنے والے 2.5 کروڑ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ اور تقریباً 5 کروڑ اسٹوڈنٹ پیرنٹس فیڈریشن کا مرکزی چیئرمین ہوں۔ یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی اس مسئلے میں انوالو ہے۔ کرونا کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئیں، لوگوں کی تنخواہیں، جن کے لوگ نوکری پر ہیں ان کی تنخواہیں کم ہو گئی، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے اور اسکولوں سے بچوں کو روک دیا گیا اور اس بچے اسکول نہیں جا سکے۔ کہ فیس میں اضافہ، اپروڈ فیس سے زیادہ فیس کی وصولی، اینول سر چارجز اور اینول چارجز اور چھٹیوں کے پیسے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ ہم کما رہے تھے، ہم دے رہے تھے، اب ہم نہیں کما رہے، آپ ہم سے مانگ رہے ہو، ہم کہاں سے دیں؟ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم پیسے دے نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم پیسے دینا نہیں چاہتے، ہم دینا چاہتے ہیں پیسے، لیکن وہ پیسے جس کی مزدوری انہوں نے کی ہے وہ مزدوری ہم دینا چاہتے ہیں۔ جو بند اسکولوں کے پیسے دینا انتہائی تکلیف دہ امر ہے، جن کے پاس ہے ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ امر ہے، اور انہوں نے اپنی روایات نبھائی۔ اب طریقہ ہم یہاں پر آ کر پریس کانفرنس کرنے پر پیرنٹس مجبور اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اب جو رویہ ہے اسکول مالکان کا وہ انتہائی ذلت آمیز ہو گیا ہے، اور وہ اس بری طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ جی جائیں فیس۔ اور پھر ایک اور کام کیا، کل آپ کے ایک صحافی دوست مجھے پریس کلب میں ملے، انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ میرے 3 بچوں کا نام کاٹ دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر بچوں کا نام کاٹ دیں گے، وہ بچہ سائیکولوجیکل ساری زندگی کچھ بھی نہیں بن سکے گا کہ یار میرے باپ نے فیس جمع نہیں کرائی تھی اس وجہ سے میرا اسکول سے نام کٹ گیا۔ یہ نہیں وجہ پتہ کہ ہوا گیا تھا۔ جو ایک خصوصی حالات کے اندر خصوصی اقدامات ہونے چاہیے، ہر جگہ ہوئے، ہر آدمی نے کیا۔ آپ ہمیں بھی دیکھیے، ہم لوگ سب ماسک پہنے بیٹھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں سب کو نقصان ہو جائے، لیکن پوری دنیا میں پاکستان کی پرائیویٹ اسکول مافیا یا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نقصان برداشت نہیں کریں گے، ہم پروفٹ میکنگ کریں گے۔ ہم نے فیزیبلٹیز بنائی، ہم اس چیز پر بھی آ گئے، ہم نے کہا جی آپ بتائیے آپ کا جو ٹوٹل خرچہ ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پیرنٹس ہم دیں گے، ہم سے لے لیجئے۔ آپ اپنی بیلنس شیٹ لے آئیے، جو پیسے ہیں وہ ایکولی ڈیوائڈ کر دیں اسکول کے بچوں پر، ہم وہ فیس بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ کہتے نہیں جی پوری دینی ہے۔ 2 مہینے کا جو فیس کا کنسیشن ہے 20% کا، وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ 2 مہینے جو فیس 3 مہینے کی نہیں تھی، ہم کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ کہ انکشاف تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے علم میں ہو یا نہیں ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اے لیول او لیول جو اسکول کرا رہے ہیں، کیمبرج سسٹم پر جو کام کر رہے ہیں، وہ اس میں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے، نہ وفاقی حکومت، نہ ہائر ایجوکیشن کمیشن، نہ صوبائی حکومتیں، کوئی ڈومین ہی نہیں ہے جہاں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مادر بدر آزاد ہیں، وہ جتنا جو چاہے۔ جب ان سے بات ٹیوشن سینٹرز، وہ کہتے جی ہم تو ٹیوشن سینٹر ہیں، ٹیوشن سینٹر اکیڈمیز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ نہ ٹیکس دے رہی ہیں اور نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہیں کہیں۔ اور میں باقاعدہ، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو ان کا کرائم ہے، یہ پاکستان کی حکومت تعلیم کا کرائم ہے کہ انہوں نے بغیر رجسٹرڈ کیے ہوئے کوئی بھی چیز، آپ ایک موٹر سائیکل بھی خریدیں تو آپ کو رجسٹرڈ کرانی پڑتی ہے، چالان ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ آپ اتنے بڑے بڑے ادارے جن کی سالانہ انکم 100 ارب روپے تک ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر رجسٹریشن کے اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ اچھا ہمارا اس میں پرابلم یہ ہے، ہمارا کیا پرابلم ہے وہ سن لیجیے۔ ایک تو وہ منمانیاں کر رہے ہیں، دوسرا پیرنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں ہم، تو کورٹ کس کو بلائے گا؟ وفاقی سیکرٹری کو بلائے گا، صوبائی سیکرٹری تعلیم کو بلائے گا، ایجوکیشن منسٹر کو بلائے گا۔ وہ تو کہتے جی وہ جب اسکول والوں کو بلاتے بولے ہم تو ان کے ماتحت ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کے ڈومین میں ہی نہیں آتے، ہم نے تو ان سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مافیا ہے، تضاد کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کی فیسیں جو ہیں وہ 1000 روپے سے کم ہیں۔ تو ہم ان کے بالکل خلاف نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سن لیجئے
18वीं तरमीम में इन्हीं ने 25A और ये उसमें डायरेक्शन जारी हुए कि तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने तौर पर और फेडरल अपने अपने तौर पर इसकी कानून साजी करेंगे अपने अपने असम्बली में। 2010 में 18वीं तरमीम आई, आप सब जानते हैं। सबसे पहले इन्हीं ने फ्री एंड कंपलसरी सिंध फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2013 किसने निकाला? सिंध गवर्नमेंट ने पास किया। अब जब वो सिंध गवर्नमेंट ने वो एक्ट बना लिया तो उसका नोटिफिकेशन मैंडेटरी था, हर हाल में करना था, फौरन लाजमी था। वो एजुकेशन का उन्होंने 2015 में वो किया, नोटिफिकेशन किया। अब उसके बाद आपको फ्री तालीम देनी थी, लेकिन उसके बाद आज तक 2015 से 2020 तक उस नोटिफिकेशन के बाद वो फंडिंग ही प्रोवाइड नहीं की गई, वो पैसे ही नहीं आए कि ये काम बढ़ता। पंजाब ने ये अभी 2015 में उसके बाद बलूचिस्तान ने 2014 में कानून साजी की और नोटिफिकेशन जारी किया। वहाँ पर भी ये सूरत हाल के फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है फ्री तालीम के लिए। पंजाब ने 2015 में किया सबसे आखिर में, और उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। KPK ने जहमत ही नहीं की कानून साजी करने की। फेडरेशन ने जो है पिछले दौर में मरियम नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर, साहिबा ने उस पर काम किया, और काम क्या किया वो भी बड़ा दिलचस्प फॉर्मूला सुन लीजिए कि इस फ्री एजुकेशन के लिए बसें मंगा कर खड़ी कर दी, ना टीचर्स अपॉइंट की, ना पैसे किताबों के लिए दिए, ना फीस के लिए पैसे दिए, बसें आ गई। वो बसें अभी तक वो खड़ी हुई हैं, वो पता नहीं किस हाल में होंगी। तो मैं ये बताने का आपको 25A का मकसद ये है कि आप 2010 से ये एजुकेशन फ्री देनी है रियासत ने, और हमें हवाले कर दिया गया प्राइवेट स्कूल माफिया के। क्यों? जब आपकी जिम्मेदारी है, जब आपने नोटिफिकेशन किया, क्या तालीम हमारी कौम की सबसे लास्ट प्रायोरिटी है? तालीम का बजट कहाँ जाता है मुझे बताया जाए। 1,84,000 रुपये पर बच्चा हुकूमत सिंध तालीम के ऊपर खर्च कर रही है। कहाँ है वो? ये फ्री तालीम किसको दी जा रही है? इब्राहिम हैदरी के स्कूल की अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा कि सारी क्लासों के लिए एक टीचर है, अस्तबल खुले हुए हैं। वो तो सब मतलब ऐसी बात है जो मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ। तो हमने इसके ऊपर ये मुतालबा किया है। अब हुआ ये है, जो हम मजबूर हुए हैं इमरजेंसी में आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कि अब सिलसिला ये है कि आपने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया, मरहलावार खोलेंगे। सईद गनी साहब फरमाते हैं कि हम स्कूल खोलेंगे, देखेंगे अगर बच्चों को कोरोना नहीं हुआ तो हम दूसरे बच्चों को भी बुला लेंगे। क्या हमारे ही बच्चे रह गए कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए? आप हमारे लख्त जिगरों को, हमारे दिल के टुकड़ों को आप उधर आजमाइश में डालेंगे, उनके ऊपर तजुर्बात करेंगे? ये कैसे मुमकिन है? चलें, आप कहते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बता दीजिए कि जो SOPs हैं, उस SOPs के मुताबिक 6 घंटे बच्चा पढ़ेगा 6 दिन में, और 3 मजमून पढ़ेगा। तो क्या वो 6 घंटे जो पढ़ेगा, यानी 1/3 टाइम वो स्कूल में गुजारेगा पहले के मुकाबले? तो क्या प्राइवेट स्कूल के मालकान वो 1/3 फीस लेंगे? वो फीस इंक्रीज करके मांग रहे हैं, 110% मांग रहे हैं। अच्छा, क्या वो 3 सब्जेक्ट पढ़ लेगा तो जो 2 महीने की चले छुट्टियों को 3.5-4 महीने का तालीम का खर्च हो चुका है, क्या वो कवर करा देंगे 2 घंटे पढ़ाकर? हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी बताता हूँ ये बात कि हमारा ये बच्चों का ये साल ज़ाया हो चुका है कोरोना की वजह से। हमारा मुतालबा ये है कि हम वो स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने इसको 5 कैटेगरीज में बांटा है। 1,000 से माहाना कम, ए कैटेगरी, नंबर 1 कैटेगरी क्या है? ए कैटेगरी 1,000 से माहाना कम फीस वाले स्कूल। बी में हमने 1,000 से 3,000 वाले रखे, सी में 3,000 से 5,000, और डी में 5 से 10,000, और ई में जो है 10,000 से ज़्यादा माहाना फीस वाले स्कूल हैं। अब हम ये चाहते हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, कि किंडरगार्टन से पहली क्लास तक तमाम कैटेगरी में जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं इस पूरे एकेडमिक ईयर में फ़ीस 0 होनी चाहिए।
نمبر 2، پہلی سے 10ویں اور اے لیول تک کی میں اگر کیٹیگری اے کا اسکول ہے تو ہم 60% دینے کے لیے تیار ہیں، بی کا اسکول ہے تو 50% دینے کے لیے تیار ہیں، سی کیٹیگری کا اسکول ہے تو ہم 40%، ڈی کیٹیگری کا یعنی 5,000 سے 10,000 کی فیس والا ہے تو ہم 30%، اور ای کیٹیگری کا ہے تو ہم 20% فیس دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیزیبلٹیز بنائی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو 10,000 روپے سے اوپر والے جو ای کیٹیگری کے اسکول ہیں، یہ اس 20% میں بھی پروفٹ میکنگ کریں گے، اس 20% میں بھی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ٹیچرز کو 100% تنخواہ یہ اسکول پے کریں گے، وہ فیس لینے کے مجاز ہوں گے۔ آپ نے 17 لاکھ ٹیچرز کو بے روزگار کر دیا، وہ 17 لاکھ ٹیچرز کا چولہا کون جلائے گا؟ آپ سے جن لوگوں نے فیسیں، کچھ لوگوں نے پیرنٹس سے جمع بھی کرائی ہیں، 100% نے ایسا نہیں کہ نہیں جمع کرائی، لیکن آپ ٹیچروں کو تو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، بجلی کا بل آپ کا نہیں آ رہا ہے، صفائی کا مینٹیننس کا خرچہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ سرکاری وہ اپنا پرائیویٹ اسکول کے جو لوگ ہیں وہ اپنی 100%، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیرنٹس فیڈریشن جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچرز فیڈریشن کے ساتھ مل کر جو ہے انشاءاللہ ہم پھر اس کانفرنس کریں گے اور ان کو ہم اعتماد میں لیں گے کہ ان کو ہم تنخواہیں دلانا، وہ بھی افیکٹوز ہیں، جیسے ہم افیکٹوز ہیں وہ لوگ بھی افیکٹوز ہیں۔ اچھا، دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم فیسیں دیں گے، یہ جو سرکاری منظور شدہ فیسیں ہیں وہ دیں گے صرف ہم، اس کے لیے ہمیں وہ اسکول مالکان کو شو کرنا پڑے گا اپنا اپروول لیٹر۔ ہم گورنمنٹ آف سندھ کا تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے کہ کوئی بھی اسکول پیرنٹس سے کو کتابیں، کاپیاں، بستے، یونیفارم لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن ہو رہا ہے اور اس کے لیے ان کا کمپلینٹ کریں، جرمانہ ہے، تو ہم نہیں لیں گے۔ ہم آئندہ سے ہم آج سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسکولوں سے کوئی بھی پیرنٹ نہ کاپیاں خریدے گا، نہ کتابیں خریدے گا، نہ یونیفارم خریدے گا۔ ہماری مرضی، ہم اپنا یونیفارم سلوا کر مونوگرام آپ ہمیں دے دیجئے، مونوگرام کی کاسٹ لے لیجیے، ہم خود بنائیں گے اپنا۔ ہم نہیں لیں گے آج کے بعد، ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ یہ اس فیڈریشن کو 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا، لیکن اب بنائیے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ صرف اس فیڈریشن کی عمر آج 16 دن ہے اور مور دین 10,000 ممبرز اس کے بن چکے ہیں، لیکن یہ 11 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، تمام اسکول دوسری کلاس سے میٹرک کلاس تک آن لائن کلاسز کے پابند ہوں گے، اور آن لائن کلاسز کا یہ جو گھٹیا معیار اس وقت ہے یہ نہیں ہے، معیار بہتر ہونا چاہیے۔ وہی صرف فیس وصول کرنے کے مجاز ہیں، جو آن لائن کلاسز نہیں دے رہا ہے وہ 100% فیس معاف کرے گا۔ گرمیوں کی جو 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں وہ پہلے بھی کورٹ سے ایک ڈیسیجن ہے، ایک پرٹیکولر کیس پر آ چکا ہے، وہ سب کے لیے نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم نہیں دیں گے گرمیوں کی چھٹیوں کے پیسے، وین کے کوئی پیسے نہیں دیں گے۔ اور ایک اور خاص اس میں بات ہے کہ اب یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ یہ ہمارے مطالبات تھے اور یہ ہمارے مطالبات چل رہے تھے کہ اچانک جو ہے وہ فیصلہ ہوا، کس کا؟ پرائیویٹ اسکول مالکان نے پریشر کیا گورنمنٹ پر، جیسے دکانداروں نے پریشر کر کے دکانیں کھلا لی عید پر، جس سے کرونا کا اضافہ ہوا۔ ابھی کرونا کے 500 پیشنٹ ڈیلی ہیں، جس وقت کرونا کے 20، 25، 30 پیشنٹ ہوتے تھے اس وقت ہم لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلنے تھے، ہر طرف دکانیں یہ وہ سب کچھ بند تھا سوائے پرچون کی اور اس کی دکانوں کی۔ اب جب 500 پیشنٹ ہیں ملک میں تو ہم سے بول رہے ہیں ہمارے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دو، ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور جو خاص پوائنٹ ہے، جس کے لیے ہم خصوصی طور پر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں اعتماد میں لیے ہوئے اور فیس کا مسئلہ حل کیے بغیر آپ نے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا اور ہمیں حوالے کر دیا ان لوگوں کے جو آلریڈی ہمیں لوٹ رہے تھے۔ کے ساتھ ڈکیتی 3,000 روپے پر ہیڈ، یا کھربوں روپے کا کام ہے جو کیا جا رہا ہے، اور مڈ آف کرونا میں کیا جا رہا ہے، ناٹ پیک آف کرونا، مڈ آف کرونا میں کیا جائے گا۔ اب ہوگا کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسکول کھلیں گے، اسکول مالکان فیس وصول کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ایک برانچ، دوسری برانچ، تیسری برانچ کرونا انفیکٹڈ ہوگی اور وہ بند ہوتی چلی جائے گی، ہماری جیب سے پیسے چلے جائیں گے اور ہمارا بچہ وہیں پر گھر پر بیٹھا ہوگا۔ یہ سال بچوں کا ضائع ہو چکا ہے یہ گورنمنٹ کو، اور ہم اس چیز کو بھی نہیں مانتے کہ آپ بغیر پڑھے بچے کو پروموٹ کریں، اس کو اگلی کلاس میں کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والا آدمی ہے کہ جو بچے کا سال ضائع کر سال بغیر پڑھائے پروموٹ کر دے گا، تو فائدہ کوئی نہیں۔ پھر میں
ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے بچے کو پہلی کلاس میں داخل نہیں کرتے ہیں، 5ویں کلاس میں ڈائریکٹ داخل کرا دیتے ہیں. بیس بنے گی تو آگے جائے گا. ہمارے بچپن میں ہمیں 1 سال ریپیٹ کرایا کرتے تھے عموماً وہ تھا کہ جو، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو معزز صحافی حضرات، یہ ہماری گزارشات تھی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بغیر فیس کا مسئلہ ڈیسائیڈ کیے بغیر اگر سرکار یہ اسکول کھولتی ہے تو ہم مجبوراً پورے پاکستان میں ملک گیر پیمانے پر ہم باقاعدہ ہڑتال بھی کریں گے، روڈ پر بھی آئیں گے، احتجاج بھی کریں گے اور اپنا احتجاج ہر سطح پر ریکارڈ کرائیں گے. تھینک یو ویری مچ.